الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ نساء 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت جن کی ہے ان کو دے دیں، اور جب فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں، ان نصیحتوں پر عمل کریں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ایک تو وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسرا امانت میں خیانت کرتا ہے. ایک اور مقام پہ چوتھی بات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کسی سے کرتا ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی جتنی اس کی غلطی ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے. جب اس کو غصہ آتا ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اس آیت کا شان نزول تو ایک خاص واقعہ ہے کہ چابی جو ہے بیت اللہ شریف کی جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ چابی اسی خاندان کو دے دی جائے. چنانچہ اسی خاندان کو آپ نے چابی دے دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے لیے چابی آپ کے خاندان میں ہی رہے گی. بعد کے حکومت آل سعود میں سے بھی کسی نے وہ چابی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تالا ہی نہیں کھلا تھا. پھر چابی اسی خاندان کو واپس کر دی کہ یہ واقعتاً عظیم فضیلت ہے اس خاندان کو. اس آیت کا شان نزول تو یہ خاص واقعہ ہے. قرآن مجید کی کئی آیات کے شان نزول خاص واقعے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اسی کے ساتھ منحصر نہیں ہوتے. وہ حکم اور وہ فرمان ایک عام اصول بن جاتا ہے جو سب کے لیے وہ واجب العمل ہوتا ہے، الا یہ کہ اس حکم میں خصوصیت بیان کر دی گئی ہو تو پھر وہ اسی اپنے دائرے میں ہی مخصوص رہتا ہے، ورنہ یہ حکم عام امت کے لیے ہو جاتا ہے. جس طرح اس آیت میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت جس کی ہے اس کو دے دی جائے. اور انصاف جب فیصلے کی نوبت آ جائے، تمہیں کوئی حکم مقرر کرے، تم سے کوئی فیصلہ کرانا چاہے تو پھر ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین
بھلے پھر اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، جس کو دوسرے مقام چھٹے پارے میں فرمایا کہ سچی گواہی دو، بھلے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے کہ یہ بات ہے آپ کے پاس فیصلہ آ گیا لیکن یہ لوگ ہمارے پرانے دشمن چلے آ رہے ہیں تو ان کے خلاف ہی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ پرانے دشمن ہیں، حالانکہ ہیں یہ حق والے۔ تو شنآن قوم ان تعدوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ پھیر دے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اللہ کی خشیت اس میں حاصل ہوتی ہے۔ اور خوف خدا یہ ہے دوستو جو انسان کو صراط مستقیم دکھاتا ہے، صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو سیدھا نہیں کر سکتی، بڑی سے بڑی فوج، بڑی سے بڑی کوئی دنیاوی طاقت ہو، انسان کو سیدھا نہیں کر سکتی۔ انسان کو سیدھا عقیدہ فکر آخرت کر سکتا ہے کہ جہاں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اس کو خوف خدا کہتے ہیں، اسی کو خشیت کہتے ہیں۔ آپ نے ابن سباتہ کا واقعہ نہیں پڑھا؟ خلافت بنو عباس ہے، ایک دفعہ پکڑا گیا چوری میں وفد کے ساتھ، ہاتھ کٹ گئے، دوسری دفعہ پکڑا گیا پاؤں کٹ گیا، تیسری دفعہ جیل ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اتنی بڑی بڑی سزائیں اس کو درست نہیں کر سکی، اور درست کیا ایک اللہ والے کی نظر نے اتفاق سے چوری کرنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ بعض رات نے دوسرے بزرگ لکھے ہیں، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر نہیں، جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حویلی جہاں خانقاہ تھی، چوری کرنے آ گیا، پکڑا گیا، انہوں نے خود خدمت کی ساتھ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ گٹھڑی جہاں تک پہنچنی تھی نا جی، وہ معذور تھا، وہ تو خود باندھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ جن کی چوری کر رہا ہے وہ بندوا بھی رہے ہیں خود، کوئی بات نہیں، آپ پھر جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچوا بھی دی۔ تو پھر دوسرے دن اس نے خود سوچا کہ آج بھی اسی ٹائم پر موقع حاصل کر کے یہ کام کیا جائے۔ اس دن اتفاق سے خانقاہ کی حاضری تھی اور سارے حضرات تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے شیخ کا، وہ بھی انتظار میں بیٹھ گیا تو چوری کے لیے تھا۔ تو جب آئے وہ مہمان خصوصی جن کا سارے خلیفوں کو مریدوں کو انتظار تھا، اس کی بھی نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، اس بندے نے، چور نے توبہ کر لی۔ بات یہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا موضوع یہ نہیں کہ یہ تمام چیزیں شریعت کی جو ہدایات ہیں یہ انسان کو سیدھا کرتی ہیں، اچھا انسان بناتی ہیں، اچھا معاشرہ دیتی ہیں، جب انسان میں خوف خدا ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہاں کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ پوچھا، حساب و کتاب ہوا یا نہ ہوا، اس گناہ میں پکڑا گیا نہ پکڑا گیا، ذلت ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن وہاں تو کوئی چیز نہیں چھپ سکے گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ جب انسان کو یہ چیز نصیب ہو جائے، فکر آخرت، حاضری کا دن، حساب کا دن، خوف خدا، خشیت الہی، تو یہ انسان ایسا انسان بنتا ہے پھر جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر یہ انسان ایسا انسان بنتا ہے جب انسان، اور یہ فکر آخرت کہاں سے ملے گی؟ بازاروں سے نہیں ملتی، جس چیز کی جہاں دکان ہو نا جی وہاں سے چیز ملتی ہے۔ آلو پیاز چاہیے سبزی منڈی سے ملیں گے نا جی، کپڑے والی مارکیٹ سے تو نہیں ملیں گے۔ کپڑے چاہیے ہو کپڑے والی مارکیٹ سے ملیں گے۔ خوف خدا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے، نیک مجلس سے، دینی درسگاہ سے، مساجد و مدارس سے، اللہ والوں کی صحبت سے فکر آخرت نصیب ہو، سب کچھ پھر مل گیا۔ جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، خدا خائی بلا خائی۔
لیکن محنت کے بعد نصیب ہوتا ہے خوف خدا، اور کیونکہ ایمان پھر بہت ترقی کر جاتا ہے۔ جب ایمان ترقی کر جاتا ہے تو ہر گناہ کرتے وقت ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اللہ میرا دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ چیز جب نصیب ہو گئی تو اس شخص کو نصیب ہو گیا، اور پھر یہ اپنے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، سب کے لیے پھر یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ کب نہیں ہوگی؟ جب خوف خدا ہوگا۔ بھائی جس کے پاس عہدہ ہے وہ امانت ہے، جو ملازم ہے اس کی وہ ملازمت کے لحاظ سے وہ امانت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ امانت ہے، اپنا تو نہیں ہے۔ بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس کے پاس یہ عہدہ، یہ اقتدار، یہ امانت ہے۔ مجلس کی گفتگو علامت، مشورہ کرنا یہ علامت۔ امانت کا موضوع معنی بہت وسیع ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت کی حفاظت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور اس کے پاس دین ہی نہیں ہے جس میں وعدے کی وفا نہیں ہے۔ وعدے کی وفا ایمانی حصہ، امانت داری ایمانی جز، اور جس میں یہ چیزیں نہیں ہوگی وہ دوسرے طبقے میں چلا گیا۔ دین ضابطہ حیات کا نام ہے، زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو کا نام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے۔ اب ساری ضابطہ حیات، بیع و شراء، کاروبار، مزدوری، شادی بیاہ، سب دین ہے۔ اس میں اصول اور ضابطے، قانون، ہدایات موجود ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے نعمت کی تکمیل کی ہے کہ تمہیں دین عطا کیا ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عقائد کا نام نہیں، نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ دین زندگی کے ہر زاویے کا نام ہے، ہر اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے، شادی بیاہ کا نام ہے، بازار جانے کا نام ہے، کاروبار کرنے کا نام ہے۔ جو بھی محنت مزدوری ہے اس میں اسلامی ہدایات موجود ہیں، ان کو لے کر چلنے کا نام دین، اس پر عمل کرنے والے کا نام دینداری ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کی آیت ہے۔ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص زندگی گزارنے کے لیے راستہ اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف جاتا ہے کوئی قبول نہیں ہے۔ ہم نے ساری ہدایات دے دی، ساری بیع و شراء، سارا نظام جناب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس پر ہدایات موجود ہو گئیں۔ دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، تنزل کیا دوستو، تباہی کی طرف لے کے گئے۔ جو انسانی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، خواہ حکومت چلانے کے لحاظ سے ہوں، سرمایہ داری نظام چلانے کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، مارکیٹ چلانے کے لحاظ سے ہو، جو بھی انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں اور قانون ہیں وہ غلطی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اسلام نے وہ راستہ دیا ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے کے جاتا ہے، خود کو بھی، ساتھ کو بھی، دوسرے کو بھی، سب کو لے کے چلنا ہے۔ یہ اسلامی راستہ ہے۔ وہ اسلام نے تو اس لیے اپنے مذہب، اس کو دین کہا کہ تمام زندگی کے۔ باقی رہی بات اشتراکی نظام کے، تو عیسی علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے افلاطون نے نظام پیش کیا تھا اشتراکی، اور پھر اسی کے نظام کی مخالفت کی اس کے مائع ناز شاگرد ارسطو نے، اور کئی سو سال پہلے یہ نظام اشتراکیت روس والا، یہ سرمایہ داری نظام انفرادی ارسطو والا، یہ عیسی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ اسلام نے نظام دیا ہے
اسلام نے نظام دیا، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، عارضی مالک تجھے عطا کیا گیا ہے، اور تیرے مال میں تیرے پڑوسی کا بھی حق ہے، رشتہ دار کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، استاد کا بھی، شاگرد کا بھی، ساتھیوں کا بھی، پڑوسی کا بھی، غریبوں کا بھی آپ کے مال میں حق ہے۔ مال آپ کا ہے، اللہ کا ہے، آپ کو دیا اللہ نے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے دوستو جس نے اس طرح ہمہ گیری کی ہو کہ ایک ایک چیز کو بیان کیا ہو۔ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ اچھا کھانا کھا کے تمام چیزیں، پھر اوپر ہاضمے کے لیے یہ فروٹ بھی مفید ہے، پھر یہ کعبہ بھی مفید ہے، یہ ساری چیزیں کر لیں، کھانا کھا کے، نماز پڑھ کے، شکرانے کے نفل بھی پڑھ کے آپ سو گئے ہو، اور آپ کے بالکل پڑوس میں ایک غریب شخص ہے جس کو بھوک ستاتی رہی اور تڑپتا رہا، اس کو نیند نہیں آئی۔ یہ اسلام مذہب ہے جس نے کہا کہ جس شخص کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور یہ تہجد گزار بھی ہے، صوم و صلات والا بھی ہے، نیک متقی ہے، لیکن جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، آخرت میں پوچھو گی۔ یہ اسلام مذہب ہے۔ کتنا خیال، مال تو اس کا ہے بظاہر، اس نے کمایا، کارخانہ اس کا ہے، صبح سویرے اٹھ کر یہ جاتا ہے، لیکن اسلام نے یہ کہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ آپ کے اموال میں، آپ کے مال و دولت میں جو بظاہر ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ کے مال و دولت میں اس کا بھی حق ہے جو آپ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، غریب آدمی ہے سوال کرتا ہے، اس کا حق ہے۔ تو گویا کہ سوال کرنے والا جو مانگ رہا ہے، ذرا مسئلے کی تہہ تک جاؤ، اپنا حق مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی غریب سوال کر رہا ہے نا جی کہ مجھے کچھ دے دیا جائے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو غریب سوال کر رہا ہے آپ کا دل مطمئن ہے یہ غریب ہے اور آپ کے پاس دینے کی گنجائش ہے، دینا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، والمحروم، بعض ایسے بھی خوددار ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی خوددار ہوتے ہیں، غربت میں تڑپ تڑپ کے اپنا جگر کا خون پی لیتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے۔ اے مسلمان، آپ کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایسے شخص کو بھی پہچانیں جو سفید پوش ہے، غریب ہے، سوال نہیں کرتا، آپ کی یہ کوالٹی اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، ایمان والے کی تو بڑی فراست ہوتی ہے، بڑی نظر ہوتی ہے ایمان والے کی۔ ایمان والا تو ایمان والے کو دیکھ لیتا ہے، ایمان والا تو یہ بھی بتا سکتا ہے صبح کی نماز اس نے جماعت سے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، وہ اللہ کی روشنی سے دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ ایمان والے تھے، آپ ایک ایسے اپنے دفتر کے، اپنے پڑوس کے، اپنے رشتہ دار کے کسی سفید پوش کو کیوں نہیں پہچان سکے کہ اس کے بال بچے زیادہ ہیں، اس کا خرچہ، آمدنی کم ہے، آپ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ تو فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ تو بتا رہا ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لا، لا دین لمن لا عہد لا۔ تو پہلی بات کہ امانت والے کو پہنچاؤ، یہ ایمانی حصہ ہے۔ اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام منافقوں کے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، یہ پاک دور خیر القرون کرنی میں یہ منافقوں کے کام تھے، مسلمان کے کام یہ نہیں تھے۔ مسلمان تو کوئی اور چیز تھی، مسلمان تو کوئی اور چیز تھی جو میں تعارف کرا چکا ہوں کہ اسلامی تاجروں کے کافرے ان علاقوں میں آئے، یہ کافر مسلمان تاجروں سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کی کوالٹی یہ تھی، تاریخ ہندومات میں لکھا ہے کہ مسلمان جب اکٹھے تھے،
مغلیہ دور کی بات کر رہا ہوں، جب اکٹھے تھے مسلمان ہندو، یہ بازار مسلمانوں کا ہے، مسلمان لوگ جانتے ہوتے تھے، عورتیں جانتی تھی مسلمانوں کا بازار ہے، یہ ہندوؤں کا بازار ہے۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بول دیتا تو ہندو کہتے تھے وہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول دیا، مسلمان ہو کر جھوٹ بول دیا۔ کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہوتا، اگر کسی نے بول دیا تو کافر کو تعجب ہو جاتا تھا، مسلمان نے جھوٹ بول دیا۔ یہ پہچان تھی اے مسلم، تیری یہ پہچان تھی۔ خلافت عثمانیہ، میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، خلافت عثمانیہ کا عروج کیسے، زوال کیوں، 500 سال حکومت کی۔ بہت سے ملک خلافت عثمانیہ میں دوستو اس لیے داخل ہو گئے کہ یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے عدل و انصاف والے ہیں، کتنے مہربان ہیں، علاقے فتح کر کے ان علاقوں کو نوازتے ہیں، راحت دیتے ہیں، ان علاقوں کو یہ امن دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ صحابہ کی دور یاد تازہ ہوئی تھی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے فتح کیے، لوگ مسلمان ہوئے، سائڈ والے دیکھ کے مسلمان ہو گئے، کیوں مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا یہ عظیم جماعت ہے، امن بھی دیتی ہے، اچھے اخلاق کا درس بھی دیتی ہے، اور ساتھ ادھر کے امیروں سے ہی زکوٰۃ وغیرہ یا جو بھی لے کر ادھر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اس لیے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہو۔ خلافت عثمانیہ یورپ، استنبول اس کا بڑا مرکز تھا۔ بلغاریہ سے یہ ہنگری جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگ گئی قافلے کو، انہیں اندازہ تھا پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچ سکے اپنی منزل تک، ہنگری پہنچنا تھا، جہادی قافلہ تھا۔ جس علاقے سے گزرے وہ تھا تو انہی کی حکومت کے ماتحت، لیکن اکثر وہاں عیسائی آباد تھے۔ تو جب گزرے تو اس وقت کھانے کا انتظام بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جہاں اکثر عیسائیوں کا علاقہ ہے جہاں سے گزرے ہیں، ان کے ایک باغ آگے ان مسلمانوں نے اپنے امیر سے اجازت پوچھی، بھوک لگی ہے، انگور کا باغ ہے، کیا تھوڑا تھوڑا انگور ہم کھا سکتے ہیں؟ ہے انگور تو ان کا، جن کا یہ علاقہ ہے۔ کہا ایک ایک گچھا ہر کوئی توڑ کے کھا سکتا ہے، امیر نے یہ کہا۔ سب نے کھا لیا، جی کھا لیا۔ جس نے کھایا ایک ایک دینار باہر نکالو، اپنے کسی کپڑے کے ساتھ باندھ کے انگور کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دو۔ جس نے کھایا، مجبوراً بھوک تھی، انگور کھا لیا، ایک ایک گچھا کھانے کا حکم تھا، اور ہر بندہ ایک ایک دینار اپنے کپڑے کے ساتھ باندھ کے اسی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دے جہاں سے گچھا انگور کا توڑا تھا، لٹکا دیا۔ عیسائی جاگے، صبح باغ میں آئے، منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ یہ مسلمان، ہم نے یہ مذہب نہیں قبول کیا جو رات کی تاریکیوں میں بھی چوکیدار اور مالی کے نہ ہونے کے وقت بھی وہ مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ پورا علاقہ جو پہلے عیسائیوں کا تھا، مسلمان فوجیوں کی اس ادا کو دیکھ کر وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان کی پہچان تھی، یہ امانت داری تھی۔ ہاں دکھا دے، ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اقبال مرحوم نے درد سے بات کہی، ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ مسلمان کی تو یہ پہچان تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض و نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ صحابہ عظیم جماعت ہے، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر ہے شاگرد میں استاد کا کمال آتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے، کیا سمجھے ہو؟ استاد میں، شاگرد میں استاد کا کمال آتا ہے۔ ترجمان ہیں
دین مصطفی کے حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں محدثین، فقہاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بعض نصیحت کر رہے ہیں. متفق علیہ حدیث، متفق علیہ جانتے ہو، اتنا سبق یاد رکھنا. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہو، باقی تو ساروں نے نقل کیا ہوتا ہے. جب بخاری نے حدیث اور مسلم نے، امام مسلم نے نقل کر دی نا جی، پھر تو ساری. آپ کو پتہ حدیث کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور کسی حدیث کی کتاب کا انکار نہیں، لیکن راوی کی وہ سند کے لحاظ سے متواتر مشہور یوں ہوتا ہے. اس علم میں آؤ گے تو پھر پتہ چلے گا نا متواتر کیا ہوتا ہے، مشہور کیا ہوتا ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے، خبر ضعیف کیا ہوتی ہے جی، حسن لعینہ ہی کیا ہوتی ہے، حسن لغیرہ کیا ہوتی ہے. دنیا نے تو ہمیں ٹی وی کی سکرین کے اوپر جاہل دکھایا تو ہمارا مسلم بھولا بھالو یہ مسلمان بھی یہی کہنے لگ گیا کہ ہاں یہ مولوی ہوتے ہی جاہل ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا ہوتا. ٹی وی کی سکرین سے ہدایت نہیں ملتی، اللہ والے کی نظر سے ملتی ہے. صحبت نیک اعلیٰ استاد کے شاگردی سے دینداری نصیب ہوتی ہے. اللہ نے کتاب بھیجی عربوں کی طرف، وہ فصاحت و بلاغت کے امام تھے، اس لیے تو معلقات، سبع معلقے بیت اللہ کی دیوار پر لٹکائے ہوئے تھے. انہیں اپنے فصاحت و بلاغت پر ناز تھا. جب سرکار نے انا اعطیناک الکوثر سورت لکھوا کے لٹکائی تو سب نے اپنے معلقے اتار دیے. یعنی اس وقت فصاحت و بلاغت بڑے عروج پر تھی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی معجزہ دیا. لیکن میں کہتا ہوں وہ تو سارے عربی جانتے تھے، نبی کو کیوں بھیجا؟ کتاب بھیج دیتے، سارے پڑھ لیتے. عرب تھے، فصاحت و بلاغت کے امام تھے. نہیں، دین نہیں آتا. دین آتا ہے کتاب اللہ، پھر اس کے بعد رجال اللہ، اللہ والے جو اس سلسلے نسب سے پڑھ کے. آپ کبھی بخاری شریف پڑھے نا، ادھر لکھا ہوگا بھی حدثنا حمیدی قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث تو بڑی دور بعد میں آئے گی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں حدیث ہے، بعد میں آئے گی. یہ پہلے اتنا لمبا کیا ہے؟ امام بخاری کو کیا ضرورت تھی یہ نام پڑھنے کی؟ یہ نام ہی تو اصل ہے. انہوں نے اس بندے سے لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا سلسلہ نسب بتا دیا. میرا یہ استاد، میرے استاد کا وہ استاد، میرے استاد کا وہ استاد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صاحب میں کہہ رہا ہوں نا، دین نہیں آتا مگر کتاب اللہ، رجال اللہ، اللہ والوں سے، استاد سے، نیک کی صحبت سے. پھر دیکھو کیسے مضبوط. وہ بلال ابھی حافظ قرآن نہیں ہوئے تھے، قرآن تو پورا حفظ ابھی آیا ہی نہیں تھا، جو انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا. وہ سمیہ پر جب ظلم کیا ہوا جا رہا تھا وہ بھی حافظ قرآن نہیں، عالم دین نہیں بنی تھی، ابھی تو مکی دور ہے. وہ شیخ کی نظر تھی جو ان صحابہ میں اس انداز میں اتری کہ انگاروں پہ لیٹ گئے لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے رہے. وہ نظر تھی شیخ کی، استاد کی قدر و منزلت تھی. آج تو گئی، ختم ہو گئی. اس لیے تو دنیا ڈگری جا کے پھر رہی ہے. اور استاد بھلے دنیاوی ہو، استاد ہوتا ہے، اس کا احترام ہے. تو کتاب اللہ، رجال اللہ. میں بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. متفق علیہ حدیث جو آپ کو سبق پڑھا ہے نا، یاد رکھو گے. بیان فرما رہے ہیں 3 لوگ تھے، لکڑیاں چننے کے لیے گئے تھے. تین لوگ تھے، پہاڑوں میں لکڑیاں چننے کے لیے گئے تھے. موسم خراب ہو گیا، ایک غار میں چلے گئے کہ آرام کر لیتے ہیں، چلو موسم ٹھیک ہو جائے گا. بعد نے کہا رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے، دیر ہو گئی تھی. بارہ شاہی طوفان آیا، غار کا منہ ایک بڑی چٹان نے بند کر دیا. اب یہ تینوں ساتھی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ایمان والے تھے، ایمان والے امم سابقہ کے لوگ تھے. کہتے ہیں دوستو، کوئی چیز چٹان نہیں ہٹا سکتی، کوئی چیز یہ چٹان نہیں ہٹا سکتی، مگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے تو اس کا وسیلہ دے کے رب العزت سے دعا مانگو، اللہ اپنے حکم سے یہ چٹان ہٹا دے تو ہٹ سکتی ہے. ایک نے کہا میں والدین کی خدمت اس انداز میں میرے رب کرتا تھا کہ بکریاں چراتا تھا، پھر دودھ نکالتا تھا، پہلے والدین کو پلاتا تھا، ان کا حق زیادہ ہے.
اور پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ اتفاق سے میں آیا، میرے والدین بوڑھے تھے، سو گئے، میں دودھ نکال کے والدین کے سرانے کھڑا رہا۔ والدین کو جگانا بھی ٹھیک نہیں ہے، بوڑھے ہیں، ان کی آنکھ لگ گئی تو اچھی بات ہے، اور میرے بچے بھوک سے میرے پاؤں پہ گرتے رہے، بلبلاتے رہے، ابو جی دودھ دے دو۔ میں نے کہا بچوں تم بعد میں ہو، میرے والدین مقدم ہیں، پہلے ان کو پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا۔ وہ بلبلاتے سو گئے، دودھ نہیں دیا۔ صبح جب صادق طلوع ہوئی، میرے والدین کی آنکھ کھلی تو میں نے والدین کو دودھ پیش کیا کہ ابو جی امی جی آپ سو گئے تھے، اور میرا نظریہ یہ تھا کہ والدین کا حق زیادہ ہے، پہلے آپ کو پلاؤں، اس لیے اور کسی کو نہیں پلایا، اور آپ سو گئے، آپ کو جگایا نہیں۔ میرے رب یہ کام میں نے اگر آپ کی رضا کے لیے، خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تو اس چٹان کو، اس نیک عمل کا واسطہ دیتا ہوں ہٹا دے۔ ہٹا دی، تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن بندہ نہیں نکل سکتا تھا۔ اب دوسرے نے کہا کہ میری کسی کے ساتھ دوستی تھی وغیرہ، خالص اللہ کی رضا کی خاطر میرے رب میں نے گندا کام نہیں کیا، جو اس کو پیسے دیے تھے وہ بھی معاف کر دیے، ہدیہ کر دیا، میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، میرے رب خالص آپ سے ڈرتے ہوئے آپ کی رضا مقصد تھی اس میرے عمل، اس نیک عمل کو۔ اور یہ نیک عمل کون سا ہے؟ گناہ نہ کرنا۔ گناہ نہ کرنا بھی نیک عمل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نیکی کرنا تو نیکی ہے اور گناہ نہ کرنا نیکی نہیں۔ نہیں، جس گناہ کے سارے اسباب آپ کے لیے موافق ہو جائیں اور پھر خوف خدا سے اس گناہ سے آپ بچ جائیں، کوئی اور آپ کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں تھا، تو یہ بھی نیکی ہے اور بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکی تو مستجاب الدعوات بزرگ بنا دیتی ہے جی، یہ نیکی تو خاص نیکی ہے، مستجاب الدعوات بزرگ بنا دیتی ہے یہ نیکی۔ اور انسان کی زندگی میں یہ موڑ آتے ہیں، وہ سمجھ کسی کسی کو ہوتی ہے کہ بچ کر کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے۔ جو بچ جاتے ہیں وہ ستارے بنتے ہیں، رہبر و رہنما بنتے ہیں، پھر یہ اس موڑ میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے سامنے وسیلہ دیا، درخواست دی، گناہ نہیں کیا میرے رب، تیرے ڈر کی وجہ سے چٹان ہٹ گئی لیکن بندہ نہیں نکل سکتا تھا۔ تیسرے بندے کا نمبر آیا جو میرے موضوع کی مناسبت کے ساتھ بات ہے۔ اس نے کہا میرے رب میرے پاس بندے کام کرنے کے لیے آئے تھے، مزدور محنت کرنے آئے تھے، ساروں نے مزدوری لی چلے گئے، اور ایک اللہ کا بندہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں اس کے جو چند درہم دینار تھے وہ کاروبار میں لگا دیے، وہ امانت تھے، وہ گائے لے لی، پھر بکری لے لی، پھر اونٹ لے لیا، پھر یوں بڑھتے رہے، اور وہ ایک مدت کے بعد آیا، کہنے لگا ہماری مزدوری دے دو۔ یہ مزدوری کرنے والا بھی بعض دفعہ امتحان بن کے آتا ہے، کہنے لگا میری مزدوری دے دو۔ اس مالک نے کہا یہ جتنے اونٹ گائے بکریاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ سب تیری مزدوری ہے، لے کے چلا جا، سب تیری مزدوری ہے، لے کے چلا جا۔ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میری مزدوری اتنی نہیں ہوتی۔ کہا نہیں، میں نے آپ کے ان پیسوں کو امانت سمجھ کے یوں رکھا تاکہ یہ بڑھتے رہیں، یہ تیرے ہی ہیں۔ اور یہ درویش جو مزدوری والا تھا، حدیث میں آتا ہے یہ سارے جانور، بکریاں، مویشیاں، اونٹ کل لے کے گیا، ایک آدمی نہیں چھوڑ کے گیا کہ یار اس بندے نے اتنی جو محنت کی ہے تو تھوڑا سا اس کے لیے بھی۔ اب تو مزدوری اس کا حق بن رہا تھا نا جی، اتنی جو اس نے مزدوری کی، اتنے عرصے سے اس کے مویشیاں اور اونٹ اور گائے وغیرہ سنبھالتا رہا، یہ بندہ ساری لے کے چلا گیا۔ اے میرے رب، یہ امانت داری خالص تیری رضا کی خاطر تھی، تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کرو، اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ چٹان پوری ہٹ گئی، امانت داری اتنی چیز ہے دوستو، وہ چٹان ہٹ گئی اور یہ گھر پہنچ گئے۔ یہ مسلمان کا مقام ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت، یہ دوستو صرف یہ امانت نہیں ہے کہ میں 100 روپے کسی کے پاس رکھواؤں تو اسے چاہیے کہ وہ حفاظت کے ساتھ 100 روپے رکھے۔ یہ عہدہ، یہ مزدوری، یہ افسری، یہ حکومت، یہ بادشاہی، یہ جج، یہ عہدہ، یہ منیجری، یہ سب امانت ہے۔ اور اگر کسی نے امانت میں حق ادا کیا، کامیاب ہو گیا، ایمان کا مقام پا گیا۔ اور اب
ہوس. اور انسان کو مال کی تجارت نہیں مارتی. مال کمائی کرنا مضر نہیں، پیغمبرانہ سنت ہے کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں. مال کی ہرس اور لالچ کے آئے جیسے بھی آئے بس آنا چاہیے. جھوٹ بول کر آئے، سود کے ساتھ آئے، رشوت کے ساتھ آئے، جو جس طرح بھی آئے بس مال یہ مار دیتی ہے چیزیں. اصول شریعت کے مطابق مال کمانا جائز ہے، محبوب ہے، سچائی کے ساتھ ہو، امانت دیانت کے ساتھ ہو. اللہ کی طرف سے تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے، بس وہ جیسے امتحان میں کامیاب ہوگا تو بس اللہ پاک تو اس امتحان میں ہر کسی کو گزارتے ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں. پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام بھی آزمائش کے نظام سے گزرتے ہیں، اور آزمائش ہر کسی پر اس کے ایمان کی کوالٹی کے مطابق آتی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الابتلاء اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پر آتی، پھر اس کے بعد جتنا جس کا ایمان ہو، جتنا ایمان. اب تھوڑی سی غربت آئے، پریشانی آئے، مال کی کمی ہو، سود پر پیسے لینا شروع کر دے، سود پر کاروبار شروع کر دے. یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمایا جا رہا ہے، اسی میں تو استقامت دکھانی ہے. تبھی تو پتہ چلے گا. جب اصول کے ساتھ یہ رہے گا، چند دن پریشانی کے آتے ہیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے فتح آتی ہے، مدد آتی ہے. لیکن وہ آزمائش میں ہی انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام مسلم نے روایت کیا ہے. ایک بزرگ نے زمین فروخت کی، ایک نے اللہ والے نے خریدی. اس نے جب زمین میں خریدار نے جس نے زمین خریدی، اس نے زمین میں کچھ کام کرنا چاہا، کھدائی کی تو سونا نکل آیا. جس نے زمین بیچی تھی اس کے پاس یہ مشتری اس کے پاس پہنچ گیا، محترم ہم نے آپ سے زمین خریدی تھی، آپ کی زمین سے سونا نکل آیا، یہ ہم نے نہیں خریدا تھا، یہ رکھ لو اپنا سونا. وہ بھائی بھی اللہ والا تھا، اس نے کہا نہیں، ہم نے جو زمین بیچی، جو کچھ اس میں درخت و بوٹا جو بھی تھا وہ سب بیچا، میں نہیں لوں گا سونا، لے جاؤ. وہ کہتا میں نہیں لیتا ہوں، میں نے صرف زمین کی بات کی تھی آپ سے، اس میں سونا نکلا میں نہیں لوں گا. وہ کہتا میں نے سب کچھ بیچا ہے. تنازع ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک بندے کے پاس وہ فیصلہ کرانے کے لیے چلے گئے. حدیث میں یہ جملہ ہے، شرائع حدیث محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھا، جو فیصلہ کرنے کے لیے جن کے پاس یہ پہنچ گئے دونوں بزرگ. انہوں نے بات سنی، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ دونوں ہی اللہ والے ہیں. ظاہر ہے تو کہا بھائی آپ کے ہاں کسی کا بیٹا ہے؟ کہا ایک کہتے جی ہاں. آپ کے ہاں کسی کی بیٹی ہے؟ دوسرا کہتا ہے میری بیٹی ہے. کہا میں آپ کے بیٹے کی ان کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کراتا ہوں، آپ لوگ راضی ہو، اور جو اس میں یہ سونا ملا ہے بس آپ ان کی ضروریات، مکان بنانا ہے، کچھ کرنا ہے، ہمار دینا ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا ہے. یہ امانت ہے دوستو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. امانت والے کے پاس امانت پہنچ. اذا حدث، منافق کی علامت اذا حدث کذب، جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے. تھوڑا سا امتحان ہوگا، اللہ برکت دیں گے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، رواہ ابو داود. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، رحمت والا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو بدبو آئی وہ بدبو فرشتے کو دور پھینک دیتی ہے. حدث کذبت. منافق کی علامات ہیں، فتویٰ نہ لگانا کسی کے اوپر کہ کسی نے ذرا سا کوئی جھوٹ بولا تو آپ نے جیسے سمجھا کہ جھوٹ بولا تو تم منافق ہو، مولوی صاحب نے تقریر کی ہے، منافق ہو. فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں، منافق کی علامت ہے. وہ منافق جس کے اوپر فتویٰ لگانے کا حکم تھا وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور وہ اس پر نشاندہی ہو گئی تھی، وہی آ گئی تھی، ساروں کے نام آ گئے تھے. یہ علامات نفاق ہے اور ان سے بچنا ہے.
تاکہ ایمان مضبوط ہو، ایمان قوی ہو۔ ایمان جب قوی ہوگا نیکی پر دل چاہے گا، ایمان جب قوی ہوگا گناہوں سے بچنے پر ہمت ہوگی، تو ان چیزوں سے بچیں گے تو اذا حدث کذب، منافق کی علامت، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو منافق وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نفاق کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت تو وعدہ وفا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا، انہ کان صادق الوعد، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سچے تھے۔ ایک روایت میں تو 3 دن 3 رات حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر ہی کھڑے رہے کہ وہ بندہ وعدہ کر گیا تھا، آیا نہیں ہے۔ وعدہ وفائی آپ جب اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، آپ کو قلبی سکون اور راحت محسوس ہو کہ کوئی چیز آپ کو وعدہ وفائی پر مجبور نہیں کر رہی، کر رہی ہے تو اللہ کی رضا۔ اور اللہ کی رضا کیا چیز ہے؟ حدیث میں 2 چیزیں الگ بیان فرمائی ہیں۔ فرمائی کہ ایمان کا جائزہ لینا ہے، حلاوت ایمان چیک کرو۔ ایمان کا جائزہ لینا ہے، ذائقہ ایمان چیک کرو۔ ذائقہ الگ چیز، حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، مٹھاس کو۔ فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں ہوں اس کو حلاوت ایمانی محسوس ہوتی ہے۔ ہم سارے جائزہ لیتے ہیں آج کہ ہمیں بھی حلاوت ایمانی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے جس کو نصیب ہو اس کو حلاوت ایمانی محسوس ہوتی ہے۔ نیک بندے کو نیکی کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی اتنی محبت ہے کہ جب یہ جائزہ لیتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور دیگر چیزوں کی محبت کے ساتھ، تو اس کو ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ حلاوت ایمان کی پہلی بات ہے۔ اب یہ کیا کوالٹی ہے؟ محبت محبت تو یوں کہتے ہی رہتے ہیں، یہ ٹکراؤ جب آتا ہے محبت کا اس وقت پتہ چلتا ہے۔ رسم و رواج آپ کو یہ کہتا ہے، نبی کی سنت یہ کہتی ہے، رسم و رواج اور یہ شرک کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کی ٹکراؤ آتی ہے تو آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں یہ محبت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری چیز، جس کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے اللہ کے لیے، جس کے ساتھ دوری ہے اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ تو وہ وصف ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اس کے قریب بیٹھنے سے مجھے نقصان ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، کوئی اور نقصان ہوتا ہے، یہ دور ہو جاتا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ اب فرق کرنا ہے کہ ادھر دوسری حدیث بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 دن تک نہیں بولتا۔ یہ ادھر یہ حدیث بھی، ادھر یہ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ناراضگی اس لیے ہے کہ اس سے دین کا نقصان ہے تو البغض فی اللہ ہے، اور یہاں ناراضگی اس لیے ہے کہ میری اس نے شکایت لگائی ہے، میں نہیں اس سے بولوں گا، بدلہ اتار کے رہوں گا، یہ ناراضگی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، شکایت لگائی ہے تو آپ کا ایمان نہیں ہے، سب امر ربی ہے، ہر تخریب میں بھی تعمیر ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ شکایت لگاتا ہے، کوئی گلہ شکوہ کرتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، آپ اس کو سوچیں، اگر وہ چیز اپنے اندر ہے دور کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، لیکن ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ 2 چیزیں حلاوت ایمانی کی، اور تیسری چیز، یہ مومن اتنا پکا ایمان والا ہے کہ جس طرح آگ میں کود جانا مشکل نظر آتا ہے اس کو، ایسے ہی کفر کی طرف لوٹ جانا بھی اس کو مشکل نظر آتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کو نصیب ہیں اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہے۔ آگے آؤ، فرمایا ذائقہ، ایمان کا ذائقہ بھی چکھا کرو۔ من ذاق طعم الایمان، کون ہے جسے ذائقہ ایمانی محسوس ہوتا ہے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ذائقہ ایمان محسوس کر گیا جس نے اپنے اللہ کو رب مانا اور اسلام کو اپنا دین مانا۔ دین عقیدہ نہیں ہے صرف، نماز روزہ عبادات نہیں ہے صرف،
دین بازار میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، گھر کی زندگی میں بھی ہے، کھیتی باڑی میں بھی ہے، حکمرانی میں بھی ہے، یہ دین ہے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کا علم مبارک نام نامی لیا جائے تو امتی بخیل نہ ہو، پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذائقہ ایمان ہے۔ یہ محسوس ہوگا کہ جب ایمان قوی ہوگا اور علامات نفاق سے اپنے آپ کو بچائے گا تو بات یہ ہے دوستو، یہ وعدہ وفائی، سچائی، امانت داری جیسے ہر مسلمان کا یہ شعبہ اور ضرورت ہے، کاروبار میں بھی یہ ضروری ہے، روزمرہ زندگی میں بھی ضروری ہے۔ کوئی زندگی کا گزران کما حق کہو پرسکون نہیں ہو سکتا جس میں سچائی نہ ہو، امانت داری نہ ہو، وعدہ وفائی نہ ہو، خواہ گھر کی زندگی ہو، کاروبار کی زندگی ہو، دفتر کی زندگی ہو۔ باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق